السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آج بات کریں گے کمیونیکیشن سکلز ایٹ دی ورک پلیس۔ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں پر ہماری کمیونیکیشنز، آپس کی بات چیت کیسے ہونی چاہیے۔ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں سننے کے لیے کہا گیا، سمعنا وطعنا، اور ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی زیادہ تر اسی اصول کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب آپ گھروں میں ہیں، اماں ابا بھی یہی کہتے ہیں، جو ہم نے کہا ہے وہی کرو۔ تو ہم نے اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے۔ ویسے تو آج کل کے بچے یہ کام نہیں کر رہے، لیکن بائی لارج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہی کرنا ہوتا ہے، سنا اور اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسکول جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دیر از نو ڈائیلاگ۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کلاس روم انوائرمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر کو سننا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کالج، یونیورسٹی تک بھی زیادہ تر ہمارا ایسا ہی ماحول ہوتا ہے، اور ایک دن ہمیں کچھ ایسا سٹیٹس مل جاتا ہے، ایسا کام کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جس میں ہم نے سننا بھی ہے اور ہم نے بولنا بھی ہے اور ہم نے معاملات کی تہ تک بھی پہنچنا ہے۔ آج تو ہم ورک پلیس کی بات کریں، لیکن بائی لارج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سٹیٹس جب آتا ہے، جیسے آپ کسی ذمہ دار پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، اپنے گھر میں ہو سکتے ہیں، معاشرے میں ہو سکتے ہیں، کسی جاب میں، کسی وہی بات ہے رسپانسبل رول کوئی بھی ہوگا اس میں ہو سکتے ہیں، کہ آپ کو سننا ہے اور آپ کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے اور آپ کو بات بھی سمجھنی ہے۔ اکثر اوقات ہمیں وہاں پر اب مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، ہونا نہیں چاہیے، بہت مزے کا کام ہے۔ جب آپ اچھی طریقے سے، جب آپ اچھے انداز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا تو ہم پھر پریشان ہی ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے جب ایسے ہمیں رولز ملتے ہیں؟ کیونکہ یہ کمیونیکیشن یا یہ گفتگو یا یہ بات چیت ہمیں اپنے سے سینئر سے بھی کرنی ہے، سینئر کی بات بھی ماننی ہے، اور سینئر کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، بتانا بھی ہے اگر کوئی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ میری ذات کا بھی ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ کام کا ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ کسی اور کولیگ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھی مجھے کچھ رابطہ کرنا ہے، پیئرز جس کو ہم کہتے ہیں، تو پیئرز کے ساتھ بھی اب ہم نے ایک ریلیشن شپ بنانا ہے۔ وہ بھی ایک مشکل ایریا ہوتا ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں اور جو ان کی ذمہ داری ہیں ان کو الگ بھی رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے غلط کام کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی بھی اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتا نظر آ رہا ہے، وہ انفارم بھی کرنا ہے، پھر انفارمر بھی نہیں بننا۔ اکثر اوقات ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کہاں پہ لائن ڈرا کرنی ہے ساتھیوں کے لیے۔ پھر ایک اور درجہ آتا ہے کمیونیکیشن کا جو آپ سے نیچے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس ہیں یا جونیئرز ہیں، سٹاف میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز جیسے ہوتے ہیں، کوئی اس کا ایکسپیرینس کم ہے، یا آپ سے نیچے جن کے اوپر آپ کو نگران بنا دیا گیا، آپ نے اب ان سے بھی بات کرنی ہے۔ اب یہاں پر آپ کی ایک اور رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کمیونیکیشن کی، کہ آپ نے ان کو کام سکھانا ہے، کام بتانا ہے، کام کروانا ہے، ان کے لیے آپ نگران ہیں، ہر طرح کے مزاج کو سمجھنا ہے، یعنی مزاج تو آپ نے اوپر سے لے کر نیچے تک سمجھنا ہے۔ اب ایسے حالات میں رہتے ہوئے نا اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے ہم نے یہ کام کیا نہیں ہوتا۔ جب شادیاں ہوتی ہیں نا اس میں بھی یہی جنگ چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا۔ وہاں پہ بھی دیکھیں نا، سینئر ہیں، ساتھ والے ہیں، جونیئر ہیں، ہر جگہ پہ ہمیں ایسے ہی سچویشنز ملتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ
جب ہم قرآن اور حدیث سے رہنمائی کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم پریکٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہیں اور جو ہمارا سکل گیپ ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا، ہم اسی میں کنفیوز پھرتے رہتے ہیں. اور کئی دفعہ مسائل اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں لیکن صرف ہماری مس کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی کبھار دوسرے کی نیت پر بھی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ کہ ہم اس طرح کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں برا انسان ہوں، میں مس فٹ ہوں، مجھے یہاں کام نہیں کرنا چاہیے. کبھی ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ خود ہی ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی میں کیسے کنوے کروں، خود کام چھوڑ دیتے ہیں. تو ان تمام معاملات کے لیے اپنے کمیونیکیشن کو ہر دن بہتر بنانا چاہیے. عمر کے اس حصے میں آ کر میں اب سوچتی ہوں کہ کمیونیکیشن سکلز ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہر وقت اسٹڈی کرتے رہنا چاہیے. میری اب یہ پچھلے چند سالوں سے یہ بہت ٹاپ پرائیورٹی پہ چلا گیا ہے، کیونکہ مجھے خود احساس ہوتا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ میرے کمیونیکیشن سکلز اتنے اچھے نہیں ہیں اور مجھے اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو ساتھ ساتھ اللہ کا میں شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈال دی ہے کہ بھئی اپنی کمیونیکیشن کو اور بہتر کرو، ابھی اس میں بہت گنجائش ہے، بہت کمی ہے. تو یہاں پر میں جاننا چاہوں گی، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کوئی سے بھی 3 یا 4 جو آپ کو کمیونیکیشن کے پرابلمز لگتے ہیں اپنے لیے وہ لکھیں، اور انشاءاللہ اس سیشن میں جب میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی تو اس کے مطابق ہم مزید ایکسپلور کریں گے. اور میں چاہوں گی بھی کہ آپ میں سے کچھ لوگ بتائیں بھی کہ کیا کیا ان کو کمیونیکیشن بیریئرز کام کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جن کا میں نے یا ذکر نہ کیا ہو یا آپ کے ذہن میں ہوں، جو آپ کو بہت پریشان کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کر کے ان کے اوپر بات کی جائے. 2 چیزیں اس میں سے میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو آئلٹس کے ساتھ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا تو اس میں ایٹ ٹائمز ان کے پروٹوکولس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ رہ جاتی ہے، وہ ایکچوئل بات پیچھے رہ جاتی ہے. پروٹوکولس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کام کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا. پہلی چیز. اور دوسری چیز لوگوں سے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے بچے ہیں، یا آپ کے جو ہیں وہ امپلائیز ہیں یا ادر لیول. ابھی مزاج کی بات ہے نا تو ان کے مزاج تک ان کے لیول پہ آ کے کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے لیول سے بہت نیچے آپ کو آنا پڑتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، سینئر سے، جونیئر سے، ساتھ والوں سے، کہ سب سے نروس ہو جاتی ہیں. یعنی یہ جو آپ کام کہہ رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور پہلی قسط میں ایک انسان ہے جو کچھ بول نہیں پا رہا اور وہ 30ویں قسط میں جا کے بولتا ہے جب اتنی خرابی ہو چکی ہوتی ہے. اور میں جب وہ گھر والوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ 30 قسطیں اسی لیے دیکھ رہے ہیں اور ہر قسط میں کہہ رہے ہیں بولے بولے بولے، اور وہ 30ویں قسط میں جا کر تباہی پھیر کر اس کے بعد وہ بات کرتی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں گھر والوں کو بھی دیکھ کے کہ ایک تو آپ نے اتنا وقت ضائع کیا اس کے بولنے کے انتظار میں، دوسرا یہ کہ فرض کرے اگر یہ مطلب آپ دیکھ ہی رہے تھے یہ ڈرامہ تو آپ یہی سیکھ لیتے کہ ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں یہ کام نہیں کرنا، جو بات ہے وقت پہ بول دینی ہے. ہاں اس کا طریقہ پھر صحیح آنا چاہیے. جی. بیڈ باڈی لینگویج ہوتی ہے، بات آپ درست کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا انداز ایسا ہوتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتا. اور سم ٹائمز ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، یہ تو اس کو خود پتہ ہونی چاہیے، کیا ہر بات بتائی جائے گی. بالکل. اور یہ کہتے بھی ہیں کہ مطلب اس میں بتانے والی بات کون سی تھی، یہ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اپنے کا مزاج کیا ہوتا ہے، کس طرح کی ہم بات کریں تو اس کو برا لگ جائے گا، تو یہ سوچتے سوچتے بھی رک جاتے ہیں. ہاں یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے کہ مائنڈ نہ کوئی کرے، اور مائنڈ کرنے والے لوگ بھی بہت سے ہوتے ہیں. تو مجھے بھی جب بھی کوئی پوچھتا ہے باجی آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا، تو میں کہتی ہوں میرا مائنڈ اتنا آکیوپائڈ تھا میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن اگر اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے آئیڈیا دے رہے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ مائنڈ کر ہی لینا چاہیے. تو لوگوں کو آئیڈیاز بھی ہم خود دے رہے ہوتے ہیں اس کمیونیکیشن میں کہ آپ نے کچھ وہ مائنڈ تو نہیں کیا. جیسے باڈی لینگویج تو ایک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نظریں. بات کرتے کرتے نظروں سے اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ بندہ خود ہی
اپنے آپ میں وہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یا میری بات غلط ہے بتانے کی یا وہ بندہ صحیح نہیں لے رہا, یہ والے ایشوز آتے ہیں. اچھا کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں, میرے بچے یا کبھی کبھی میرے کوئی ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں. میں کہ میں کہاں ڈراتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ جس طرح چلتی ہیں یا بات کرتی ہیں نا لوگوں کو ڈر لگتا ہے آپ سے. تو میں نے کہا میں کیا کروں نا, اب میں ہر وقت کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ زیادہ بات کروں تاکہ لوگوں کا ڈر نکل جائے میرے بارے میں. اور میرے بچے بھی کہتے ہیں ماں آپ جس طرح دیکھتی ہیں, میں کہتی ہوں اچھا میں اندر کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہوتی, مے بی دس از ہاؤ آئی ایم. کچھ پرسنالٹی سے ہمیں ویسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ بیچارے کچھ نہ بھی کر رہے ہوں. کچھ لوگ بہت انٹروورٹ اور ریزرو پرسنالٹی ہوتی ہیں, پھر جب ان سے کوئی بات ہم کمیونیکیٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو آگے سے بالکل نیوٹرل رسپانس ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ بات کرنے میں سب سے زیادہ جی بالکل اسٹون فیس یا اسٹون وال والی اپیرنس آتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ان سے بات کیا کرنی ہے, جو مرضی بات کر لو وہاں بلینک ایکسپریشن ہوتا ہے. حالانکہ وہ اپنا کام کئی دفعہ درست کر رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یا کام نہیں سمجھ آ رہا, اب کیسے ان کو سمجھاؤں. بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انڈائریکٹلی بات کی تھی انہیں سمجھ جانا چاہیے, یا میں نے انڈائریکٹلی ان کی بات ایسے سمجھ لی تھی, تو اس میں بھی پھر پرابلم. بالکل بات کرو اور اگلا وہ سنے نا تو ہماری ایگو ہٹ گئی تھی, اس لیے ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, میں نے آئیڈیا دیا تھا یا میں نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے نہیں سنا, تو میں کیوں اپنا وقت برباد کروں ان کو آئیڈیاز دینے میں. ایسے کبھی نہیں ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں کمیونیکیشن کا لیول یا جو ہم دیکھتے ہیں کام کرنے میں طریقہ کار ہے وہ کتنا ایکسپینڈ کر جاتا ہے نا, کہاں تک چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں جو آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سب سے پہلی کمیونیکیشن کی وہ جو منزل ہے یا سیڑھی ہے یا سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ ہم کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے جو نکالتے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے, ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. اب یہ کن مواقع پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج خاص طور پہ ہم کمیونیکیشن کے روڈ بلاکس کی بات کر رہے ہیں, بیریئرز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے ختم کرنا ہے. ہم نے سینئر سے بات کرتے ہوئے بھی یہ نہیں ہے کہ اوپر سے ہم بات کر رہے ہیں اور واپس آ کر کسی سے کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں یا انہی کی برائی کر رہے ہیں, وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے گا. یعنی میں نے یہ نہیں سوچا کہ جو بات کمیونیکیٹ کرنی چاہیے تھی مجھے ٹائم پہ کرنی چاہیے تھی یا اس انداز میں کرنی چاہیے تھی کہ میرے سینئر کو بات سمجھ آتی, یا اگر وہ میری بات کے مقابلے میں کچھ مجھے کہہ رہے تھے تو مے بی وہی بات ہے کہ ان کا تجربہ اتنا ہے میں اس طرح سے سمجھوں. تو ہم نے اپنے لیے ایک غلط ڈاکیومنٹیشن رکھ لی. اپنے پیئرز کے ساتھ بھی ہم یہ کرتے ہیں. اگر کوئی ایک شخص پروگریسو ہے, اپنا کام اچھی طرح کرتا ہے, پریزنٹ بھی اچھی طرح کرتا ہے, ہم اس کو بھی برا بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سر مجھے نا چلاکیاں نہیں آتی, ہوشیاریاں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ آنی چاہیے. اچھے کام کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا یہ کوئی چلاکی ہوشیاری تو نہیں ہے. یہ کیونکہ میں معاشرے نے سکھا دیا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ چلاک ہیں, اور اگر آپ بے وقوفیوں پہ بے وقوفیاں کر رہے ہیں تو آپ معصوم ہیں. یہ اب دیکھیں وہاں وہ بھی ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے. اور جونیئرز کے ساتھ مثلاً آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اب اسٹوڈنٹ بیچارہ نہیں ہمیں کچھ کہہ سکتا. کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا جو کہے گا, کیونکہ مجھے اپنی کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹ بہت اچھے لگتے ہیں جب میں انہیں پڑھا رہی ہوں اور جائز جگہ پہ وہ مجھے کھڑے ہو کے سوال کریں اور پوچھیں کیوں. میں اکثر دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اسٹوڈنٹ نہ دینا جو مجھے کلاس میں سلا دیں. سلانے والا اسٹوڈنٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ نے بتایا انہیں چپ کر کے پڑھا, اس نے کوئی سوال نہیں کیا, اس نے کام لایا دکھا دیا, ہم کہتے ہیں بہت اچھا بیچ آیا اس دفعہ. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ کسی بات پہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح کیوں نہیں کر سکتے, اور یہ لکھنے کے بجائے یہ کیوں نہیں کر سکتے, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, سوال اٹھاتا ہے. اور اگر فرض کریں کوئی اسٹوڈنٹ یا جونیئر ایسا بھی ہے جو ہمیں ایک قسم کا زج کرنے کے لیے سوال اٹھاتا ہے, تو اس پر بھی ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کو اسمارٹلی ہینڈل کرنا آنا چاہیے نا. ہمارا یہ طریقہ کار تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہو کر اس کو کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہے بدتمیز, تمیز نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, کوئی قرآن کی آیت کوٹ کی, حدیث سنائی, پھر اس میں اور ہمیں فرق کیا رہا؟ وہ تو بھی بگنر ہے.
یا کسی نئے کولیگ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اس کو وہ طریقہ کار نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو ہماری یا ہم سے جو جونیئر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ادب احترام کرنا چاہیے, اس لیے نہیں کہ ہم کروانا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی سینئر ہے تو اس کو تھوڑی سی عزت دینا, رسپیکٹ دینا, وہ ہونا چاہیے. وہ ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں سکھائیں. آگے جا کر بھی تو انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ, سینئرز کے ساتھ کام کرنا ہے نا, تو ان کو یہ طریقہ آنا چاہیے. لیکن ایک جو خوف والی کیفیت ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹ کی, وہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے بات نہ کر سکے. یہ سب چیزیں ڈاکیومنٹ ہوں گی. ہم جو کچھ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں گے, کریں گے, کیا طریقہ کار ہمارا ہوگا. اور اسی لیے ہمیں پھر سورہ البقرہ میں بھی جو بتایا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہے نا ہمارے لیے ضروری کہ ہم کمیونیکیشن سکلز میں ان باتوں کو پرائیورٹی دینی. تو اکثر لوگ جب کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں تو وہ بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے, جی کمیونیکیشن جو ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کی ورڈز ہیں, آپ کی ٹون ہے, آپ کی باڈی لینگویج ہے. یہ آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جو آپ کے لفظ ہوتے ہیں وہ صرف 5 یا 6% امپیکٹ دیتے ہیں. ٹون آپ کی تقریباً 25 سے 30% دیتی ہے, اور 70% آپ کا جاتا ہے باڈی لینگویج. جو بھی آپ لوگوں نے بات بھی کی نا کہ الفاظ تو ٹھیک ہیں, لیکن وہ جو باڈی لینگویج ہم دے رہے ہیں کسی کو بھی, وہ بہت خراب ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سب باتیں ہماری رجسٹر ہوتی جا رہی ہیں اور یہ ہمارے لیے پرابلمیٹک بننا شروع ہو جائیں گی. تو اب کرنے کا کام کیا ہے, کیا کریں, کس طریقے سے ہم اپنی اس کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے کسی بھی لیول پہ, ہمیں کلیئرٹی سے بات کرنی ہے, اس کو پریکٹس کرنا ہے, جس میں آپ کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ہم نے دوسرے انسان کو جانچ پرکھ کر بات کرنی ہے, بات صحیح کرنی ہے, لیکن کئی دفعہ ہمارے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہوتا, جملے ویل کنسٹرکٹیڈ نہیں ہوتے. جیسے ابھی آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ سوچتی میں بہت ہوں لیکن جب میں جاتی ہوں تو بات نہیں کی جاتی. وہ اس لیے کہ کیونکہ ہم اپنے ساتھ سیلف ٹاک کر رہے ہوتے ہیں, اندر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم کسی کے سامنے بھی جاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی ہم اندر تو بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں, منہ سے کچھ نہیں نکلتا. تو اس کا طریقہ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں, ایک تو آپ دوسرے شخص کے مزاج کو سمجھیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ بات شروع کریں اس کے لیے آپ پہلے کچھ جملے لکھیں اپنے پاس. یہ جب آپ شروع میں کچھ دفعہ پریکٹس کریں گے نا تو آہستہ آہستہ وہ آپ کا سیکنڈ نیچر بن جائے گا, آپ کا ذہن کھل جائے گا, آپ کو بات کرنی پھر آسان ہو جائے گی, آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا. جن لوگوں کو کانفیڈنس نہیں وہ بھی یہ کام کریں, جملے لکھیں. جملے لکھنے کے بعد اب آپ اس کو اونچی آواز میں شیشے کے سامنے پریکٹس کریں. اور اب تو ہمارے پاس فون ہوتا ہے, ہر فون میں ریکارڈر ہوتا ہے, اس پہ ریکارڈ کریں, بار بار ریکارڈ کریں, بار بار سنیں میری ٹون کیسی لگ رہی ہے, شیشے میں دیکھیں میری باڈی لینگویج کیسی ہے. انڈر کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اپنی بات کرتے ہوئے, بہت اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے. اکثر لوگ جب بات شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی, پتہ نہیں میں اس کو بیان کر بھی سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی, پتہ نہیں آپ مائنڈ تو نہیں کر لیں گی. آپ نے پہلے ہی مدعا ایسا بیان کر دیا کہ وہ دوسرے انسان کا دماغ تیار ہو جاتا ہے. اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات ہے؟ اس کی بات پتہ نہیں کوئی ویٹیج بھی رکھتی ہے کہ نہیں, سننی بھی چاہیے کہ نہیں, اس پہ توجہ دینی بھی چاہیے کہ نہیں, پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی اگر میں یہ بات کروں. 15 منٹ ہم اس میں ضائع کرتے ہیں. سیدھی ٹو دا پوائنٹ بات. بخاری شریف میں ہم حدیث پڑھتے ہیں, آپ بتائیں ٹو دا پوائنٹ جو بات ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. کہنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہم اس پوزیشن میں ہیں جب جو مڈل مینجمنٹ ہے نا, ہمیشہ کہا جاتا ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے. مڈل مینجمنٹ کی اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اوپر والوں سے بھی ریلیشن شپ بنانا ہے, نیچے والوں سے بھی کام کرنا ہے, تو ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو ہم نے اوپر بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے, سینئر سے بھی, جونیئر سے بھی کرنا ہے, تو میوچول انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے, ان دونوں کو بھی کنیکٹ کرنا ہے آپس میں. ہمارا کانفیڈنس لیول نظر آنا چاہیے بات کرتے ہوئے, اور پھر بات کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اس سے کوآپریشن ملے. اگر آپ نے بات ایسی کی جس میں کوآپریشن نہیں مل رہا تو فائدہ کیا. فرض کریں آپ کوئی نقطہ سوچ رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے بات کرنی ہے, تو اس میں 2-3 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. دوسری پاسبلٹی یہ کہ
وہ تھوڑا بہت اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو کہیں کیا جا سکتا ہے. تیسری پاسبلٹی یہ کہ وہ ضرور اس کو دیکھے گا. ہمیں ان تینوں پاسبلٹیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب اگر سینئر ہے اور سینئر کو آپ نے کوئی پروپوزل دیا ہے تو فرض کرے ریجیکٹ ہو گیا تو دیٹس اوکے. آپ نے اپنا کام کر دیا, آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا, آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ کر لیں, اور اس میں بیسٹ ریزلٹس تھے. میں نے اکثر اوقات لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی سینئر ان کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہے کہ ایسے کام کرو, اور اگر آپ ایگریڈ نہیں ہوتے تو جو ہمیں کام دیا جا رہا ہوتا ہے نا اس میں ہم اپنا 100% نہیں دیتے. ہم نا ڈھیلا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے تو بتایا تھا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور ظاہر ہے پھر ہمیں اس کا رزلٹ نہیں ملتا. جب رزلٹ نہیں ملتا تو پھر ہم سینئر کو جا کے کہتے ہیں میں نے تو آپ کو بتایا تھا یہ نہیں کام ہو سکتا. ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں نے کمیونیکیٹ کی ایک بات اور مجھے کہا گیا کہ نہیں ایسے کرنا ہے تو میں اس کو پھر اپنا 100% دوں, اچھی طرح اس کام کو کروں. ہاں پورا اچھی طرح کیا, نہیں رزلٹ آیا, میں دوبارہ جاؤں. میں کچھ جگہوں پہ کام کر رہی ہوں جہاں پہ تو وہاں پر میں نے کوئی 8 سال 9 سال ہر سال ان کو آئیڈیا دیا مجھے آپ مثلا رمضان کی کلاس دے دیں, یا مجھے یہ ٹاپک پڑھانے دیں, یا مجھے قرآن کی کوئی ایکٹیویٹی کرانے دیں, اور انہوں نے مجھے سنا اور کہا ہاں انشاءاللہ ضرور, اور نہیں دیا. لیکن میں نے وہاں کام کرنا نہیں چھوڑا, اور میں اسی جوش و خروش سے جا کر پھر اگلی دفعہ وہ ایک ایسا آئیڈیا دے دیتی تھی. اور اب پچھلے سال مجھے 9 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کروائیں, اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میں تیسرے سال دوسرے سال ہی فرسٹریٹ ہو جاتی تو یہ مجھے ملتا اپرچونٹی. اب آپ دیکھیں ہم سورہ یوسف پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یوسف علیہ السلام نے کتنی استقامت سے صبر جمیل کرتے کرتے کیا کچھ کر لیا. ہم اور مثالیں قرآن میں سے نکال کر ان پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن جو کرنے والا کام ہے کمیونیکیشن میں وہ نہیں کرتے. تو سینئرز کے ساتھ, پیئرز کے ساتھ ان کو سکھانا. اچھا فرض کریں آپ کے کسی پیئر نے, ساتھ والے نے آپ سے کچھ ڈسکشن کی, آپ نے 2-3 بڑے اچھے آئیڈیاز دیے, وہ آئیڈیاز دیے اور انہوں نے جا کر خود سے پریزنٹ کر دیے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہوتا ہے. ہم وہاں میٹنگ میں بیٹھے اور جناب وہ جو آپ کی ساتھی تھی جن کو آپ نے کوئی اپنا آئیڈیا بتایا تھا انہوں نے پریزنٹ کیا, ان کو شاباش بھی مل گئی, ان کو پروجیکٹ بھی مل گیا, اور آپ منہ دیکھتے رہ گئے اس کو. ہیلو, یہ تو میرا آئیڈیا تھا. کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں نا وہ اندر سے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں صبر بھی نہیں کرنا آتا. پھر ہم کہتے ہیں باجی میں نے 4 سال صبر کیے ہیں, اب میری بس ہو گئی ہے. میں ہر ایک کو کہتی ہوں جو صبر کر رہا ہوگا اس کی گروتھ ہوگی, اس کی بس نہیں ہوگی, وہ جہاز پہ اڑے گا. صبر کا مطلب ہے کیا؟ نیکیوں میں استقامت, برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا اور اپنا ایموشنل کنٹرول بہتر کرنا. ہم تو صبر یہ کرتے ہیں بیچارگی کی کیفیت, ہر ایک کے پاس بیٹھ کے کام, کوئی فائدہ نہیں ہے کام کرنے کا. جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں نا وہ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں, میں جا رہی ہوں, ٹاٹا بائے بائے. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. صبر کیا ہے اس وقت؟ آپ یہ سوچیں اچھا ہے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میری اس نیکی کو چھپا دیا, تو اس فیلنگ کا مزہ ہی اور ہے. ہاں ہمیں حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر کوئی بات مس یوز ہو رہی ہے تو پھر کمیونیکیشن کیا ہوگی کہ ہر بات نہیں شیئر کرنی, کچھ باتوں کو حذف کر لینا ہے. بے وقوف بھی تو نہیں نا ہوتا مومن, ہمیں خود سمجھ آ جاتی ہے جہاں پہ ہمیں ڈور میٹ فیلنگ ہوتی ہے. کمیونیکیشن کو اب وہاں پہ اپنا اس طرح اسٹرانگ کرنا ہے کہ ایک نپی تلی سی بات کرنی ہے, اپنی ہر بات کو ایکسپوز نہیں کرنا. جہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہے پھر وہاں پر بات کرنی. تو کوآپریشن لینا, اور جونیئر سے کوآپریشن لینا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے جو جونیئرز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, ان سے کوآپریشن کیسے لیا جائے گا؟ کبھی آپ نے موویز میں کوئی جیسے کلپس وغیرہ ہوتے ہیں دیکھا ہے کہ ایک باغی گھوڑا ہے جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا اور اس کو ایک شخص قابو کرتا ہے. کیسے؟ پیار سے. ہم کیسے قابو کرتے ہیں؟ سنا کے, تیر پھینک کے, سینے چھلنی کر کے. دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ قرآن پڑھنے آ رہا ہے, وہ بڑے شوق سے آ رہا ہے, لیکن اس کا ڈریس کوڈ ٹھیک نہیں ہے, ابھی اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. اوبیسلی اس نے یہ چیزیں سوسائٹی میں نہیں سیکھی ہوئی, اس کو ایک ادارے کا ڈسپلن بھی نہیں پتا. میں اتنے اداروں میں جاتی ہوں لیکن میں نے الہدا جیسا ڈسپلن نہیں دیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہی سب ادارے برے ہیں,
ہر ادارے کی کوئی نہ کوئی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، لیکن جو پروفیشنلزم کی اسٹرینتھ قرآن کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں ملتی ہے نا، جو ہماری استاد نے ہمیں سکھا دیا، وہ کہیں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، اس نے تو سوسائٹی سے کیجول ایٹیچیوڈ سیکھا ہے، وہ قرآن کی محبت میں آ گیا، یا کسی کے والدین نے اس کو منت سماجت کی ہے کہ بیٹا پڑھ لو پڑھ لو. ہم نے دوسرے ہفتے میں ان کو یونیفارم کے تانے، لیٹ آنے کے تانے اور ادھر سے ادھر باتیں، تو وہ فوراً یہ سوچتے ہیں، لاجیکلی وہ سوچ رہے ہیں کہ یونیفارم کا کیا تعلق ہے میرے قرآن پڑھنے سے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ یونیفارم پہننی چاہیے؟ آج کل کا نوجوان تو ایسے سوچتا ہے. یا یہ کہ قرآن پڑھانے والے اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح سے ایٹیچیوڈ دیتے ہیں. پہلے مہینے میں ہمارا فوکس صرف یہ ہونا چاہیے کہ ڈراپ آؤٹس نہیں ہوں. پہلا کام یہ کیا کہ اسٹوڈنٹس کو اٹیچ کرنا ہے، پہلے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. 1 month میں ہم نے ایڈجسٹمنٹ دینی ہے. پھر اسٹاف، اب دیکھیں کمیونیکیشن کے بہت سے طریقے ہیں. ایک جگہ کے ڈسپلن کو مینٹین کرنا چاہیے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بے ہنگم کام کرو. تو ایک ادارے کا جب ہم ایک قسم کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ ہاں میں اس ادارے میں پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں، تو پھر وہاں کا جو ڈسپلن ہے، جو بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، جو حرام بات ہو تو ہم اس کو چھوڑیں نا، جو ہمیں بتائی جاتی ہے جائز بات ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. کتنی کمیونیکیشن کے ہمارے ہنگامے ہیں ان معاملات میں. اسٹوڈنٹ سے میں نے کوپریشن لینا ہے. ابھی مجھے کچھ اسٹوڈنٹ سے بہت ڈسٹینس محسوس ہو رہا ہے، ان سے بانڈنگ ڈیولپ کرو. جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس سے ہاتھ ملایا، جو اسٹوڈنٹ تو ہاتھ بھی ملا رہا ہے، آئی کانٹیکٹ بھی کر رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، وہ تو ویل ایڈجسٹڈ ہے. جو ہاتھ ملانے سے گھبرا رہا ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا، اس سے تھوڑا زیادہ ملانا ہے اور اس سے کوئی چھوٹی سی بات کرنی ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ہمیں یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انچارج کہہ دیتا ہے کہ باجی پھر یہ دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں.